सचोले जी, जी मोहतरम। ये मदरसों में जो बच्चों के साथ होता है, ये अच्छा। अक्सर जो दूसरे लोग कहते हैं कि मदरसे में बच्चों को सेक्सुअली हरास किया जाता है, तो आप तो रह चुके हैं मदरसे में और 2-3 बार आप कुछ कहते हुए रुक भी गए कि मैं बताऊं क्या 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 होता है मदरसे में। तो मैं वाकई सुनना चाहता हूं ताकि और भी जो लोग हैं इस परेशानी में मुब्तला है या जिनके साथ ऐसा हुआ है उनको कुछ चैन और सुकून आए कि उनकी परेशानी किसी ने बयां की है स्ट्रीम पर। मेरे भाई, आपने यकीनन मेरे वो ज़ख्म जो मैं बहुत जतन से उसको मैं छुपा के रखता था, उनको आपने खिरोच डाला। ये बात जी। यकीनन मेरे लिए इंतहाई गमगीन है, और मैं कैसे बताऊं, क्या बताऊं। मसला ये है कि मदरसों में जो कुछ होता है, देखिए, यूं तो मुझे अंदाजा है और मैंने सुना है कि जो है दीगर मज़ाहिब के जो जो उनकी खानकाहें हैं या उनके और इदारे हैं या उनकी जो इबादत गाहें हैं, उनमें भी होता है, मैंने सुना है। लेकिन मैंने उनको अपनी आंखों से देखा नहीं है, मैं उनका आई विटनेस या चश्मदीद गवाह नहीं हूं। लेकिन मदरसों में जो कुछ होता है, मदरसों में जो कुछ होता है, उनका मैं चश्मदीद गवाह हूं, आई विटनेस हूं। एक नहीं, कई बार मैं मुख्तलिफ मदरसों में रहा हूं, और जिस मदरसे में मैं जाता था, ये मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा है। गोया के मदरसे अलग अलग हैं, लेकिन उनका निसाब, उनका सिलेबस एक ही है, और ये हकीकत है। एक दफा मैं बिल्कुल छोटा सा जो मंजर देखा, तो जो हालत मुझ पर गुजरी, मैं बता नहीं सकता। उसके बाद ये हुआ कि मेरे वालिद साहब क़िबला जो है, मैं जब कुरान हिफ्ज़ कर चुका था, तो उस वक़्त मेरा कुरान कच्चा था। कुरान के कच्चा रहने का मतलब ये है कि पूरी तरह से मुझे कुरान जो है याद नहीं रहता था। कुरान तो मैं मुकम्मल कर लिया, लेकिन याद नहीं रहता था। तो मुझे किसी एक दूसरे मदरसे में दाखिल करवाया गया। वहाँ मैं कुछ अरसा रहा। वहाँ के हालात जब मैं देखा, तो फिर मेरा दिल, क्यों, ये मतलब कि मदरसों के हालात से मेरा दिल अंदर से इतना जो है उचाट रहता था कि मैं जो है कहीं यकसुई के साथ जम नहीं पाता था। उसके बाद क्या हुआ, मेरे वालिद साहब क़िबला जो है, वो एक मेरे शहर से काफ़ी दूर एक टाउन है, वहाँ एक मशहूर मदरसा है, उसमें वो मुझे, यूँ समझिए कि गोया बतौर सज़ा, क्योंकि मैं अपने शहर के मदरसों में ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो बतौर सज़ा जो है वो मुझे वो दूर के मदरसे में डाल आए। वहाँ मैं शायद 1 महीना भी नहीं गुज़ार पाया। जो मंज़र मैं अपनी आँखों से देखा वहाँ पर, वहाँ के हालात, एक तो मैं अपने घर से दूर था, बच्चा-सा हूँ, मेरी उम्र शायद जो है उस वक़्त कुछ 13-14 साल थी होगी, 13 साल ऐसा समझ लें। तो वो जो है, वहाँ जो मंज़र मैं अपनी आँख से देखा, तो देखने के बाद मैं पूरी रात सो नहीं पाया, और दूसरे दिन जो है मैं वहाँ से, क्योंकि उस उस्ताद ने मुझे जो है बड़े ख़तरनाक तरीक़े से जो है सहमा दिया। उसने कहा कि जो है खबरदार जो ये बात किसी से कही तो मैं वहाँ से अपने आप को बचाता हुआ, अपनी जो भी है वो पोटली या बैग-वैग लेकर जो है किसी तरह से मैं बस डिपो पहुँचा, और वहाँ से फिर अपने घर आ गया। मेरे वालिद साहब ने पूछा कि क्यों भाग आए? अब वो तो बड़े नाराज़ थे, लेकिन मेरी वालिदा जो है उस वक़्त मुझे मेरी तायीद की, और जो है उन्होंने कहा कि वो, चूँकि उस दूर मदरसे में डालने की जो है मेरी वालिदा उसके खिलाफ़ थी। जब मैं वापस आ गया घर, तो मेरी वालिदा जो है मेरे फ़ेवर में थी, और जो है वो, फिर उसके बाद जो है मैंने उनसे वादा किया कि ठीक है, मैं अपने शहर में रहकर ही जो है
میں پڑھوں گا اور جو ہے مجھے اس طرح کی نوبت نہیں آئے گی، اس طرح سے ایسے بہرحال وہ بچہ سا تھا، میں اس طرح کی کچھ وعدے کیا. تو مطلب یہ ہے کہ وہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اچھا آپ دیکھیے، یہ اس طرح کی باتیں جن کے ساتھ ہوتی ہیں وہ ذہنی طور پر بڑے پریشان رہتے ہیں. چنانچہ میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. تو اس کے بعد جو ہے میں عالم کورس کے لیے جس مدرسے میں یا جس جامعہ میں میرا داخلہ ہوا، وہاں ایک ایسا موقع آیا کہ میں نے اپنے استاد سے ایک دفعہ پوچھا کہ مولانا یہ بتائیے آخر یہ کیا چکر ہے، میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ سب ہوتا ہے. تو اب آپ غور کریں کہ میرے اس استاد نے جو جواب دیا، ان کی ذہنیت اور کیا جو ہے ان کے سوچنے کے انداز کو جو ہے ذرا آپ غور کریں. ان کا یہ کہنا تھا، بھائی یہ تو عام سی بات ہے، اس میں اتنا پریشان کیوں ہے؟ تو میں واقعی میں سوچ میں پڑ گیا، یہ اتنا ایزی لے کے یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں. ان کا کہنا، ان کی جسٹیفیکیشن کیا ہے ذرا غور کریں. ان کا جو ہے جب انہوں نے ایکسپلین کی تو ان کا بتانا یہ تھا کہ ہم لڑکوں کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں یہ دراصل یہ نہیں سمجھیے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. ان کے مطابق اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہی کام کسی لڑکی کے ساتھ کیا جائے تو لڑکی کو حمل ٹھہر جائے گا، وہ پریگننٹ ہو جائے گی. اب وہ پھر اس کے بعد یا تو پھر اس کو جو ہے ابورٹ کرنا پڑے گا، گویا کہ یہ قتل ہے. اگر حمل کو اگر ضائع کیا جائے گا تو وہ قتل کہلائے گا. اور پھر اس کے بعد اس لڑکی سے کوئی شادی کون کرے گا، کیسے کرے گا؟ تو یہ سارے مسائل ہیں. ان مسائل سے بچنے کا یہی ایک حل ہے کہ ہم لڑکوں کو استعمال کرتے ہیں. دیکھیں ذرا آپ ذرا غور کریں، ان کی ذہنیت پر ذرا غور کریں. اور یہ علماء ہیں، علماء کرام ہیں، مفتیان عظام ہیں. یہ ان کے الفاظ، یہ ان کی جسٹیفیکیشن ہے. یہ بات میں اپنے من سے نہیں کہہ رہا ہوں. اگر جس کسی کو اس بات کا تجربہ ہے، جو مدرسوں میں رہ چکا ہے، اس کو اس بات کا پوری طرح سے اندازہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اچھا، یہاں تک کہ یہ بڑے بڑے مدرسوں میں وہ جو اس کے جو ناظم یا محتمم یا پھر جو ہے شیخ الاساتذہ جو ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے مدرسے کے اندر ایک جو ہے چھوٹا سا کمرہ یا ایک چھوٹا سا فلیٹ یا ایک کمرہ بنا ہوتا ہے، جس میں وہ جو ہے اس میں رہتے ہیں. شیخ الاساتذہ جو ہیں یا پھر جو ہے اس مدرسے کے جو محتمم صاحب ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ 24 گھنٹے جو ہے ایک یا دو بے ریش لڑکے جو ہے بظاہر بڑے خوبصورت اور پرکشش ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اچھا کیوں ہوتے ہیں؟ ان کی خدمت پر وہ مامور ہوتے ہیں. ان کے پیر دباتے ہیں، ان کی کمر دباتے ہیں، ان کی سر کی مالش کرتے ہیں، اور وہ سب کچھ کرتے ہیں جو وہ کرنا، وہ جو کچھ ہوتا ہے سب کچھ. اور اس بات کا پتہ، اس بات کا علم ہر استاذ کو ہوتا ہے، ہر اس شخص کو ہوتا ہے جو مدرسے میں رہ چکا ہو. یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. ہر مدرسے میں ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، ہر وقت ہوتا ہے، ہر علاقے میں ہوتا ہے. لیکن ہماری عوام، یہ علماء، یہ مفتیوں کی اتنی پاگل پن کی حد تک جو ہے گرویدہ ہے کہ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود یہ اس پر ان کی ایسے جیسا کہ ان کی آنکھوں پر جو ہے مٹی جھول دیتے ہیں، اور پھر جو ہے یہ یا تو یقین نہیں کرتے یا پھر جو ہے ان باتوں کو ایزی لے لیتے ہیں. ارے بھائی ذرا سوچیں، جس لڑکے کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں، آپ ذرا سوچئے، پوری زندگی جو ہے وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا، پوری زندگی. اور پھر ان علماء، ان مفتیوں کا یہ کہنا ہے کہ بھئی یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس کی باقاعدہ قرآن میں کوئی سزا نہیں ہے، باقاعدہ کوئی سزا نہیں ہے. زنا کی سزا ہے، باقاعدہ 100 کوڑے لگانا زنا کی ایک مستقل سزا ہے، لیکن اس عمل کی کوئی سزا نہیں ہے. اور جتنا میں جانتا ہوں، جتنا میں سمجھتا ہوں، جتنا میرا اندازہ ہے،
تقریباً ہر عالم، ہر مفتی جو ہے اس میں ملبس اور اس میں مبتلا ہوتا ہے. ہر عالم، ہر مفتی، اگر وہ اس میں مبتلا یا ملبس نہیں بھی ہے تو اس کو اس بات کا پوری طرح سے پتا ہوتا ہے کہ اس کے مدرسوں میں یہ سب کچھ جو ہے دھندے چلتے ہیں. لیکن مجال ہے کہ کبھی اس بارے میں جو ہے وہ کوئی اپنی زبان کھولے؟ نہیں، کبھی نہیں کھولیں گے، اس لیے کہ یہ پورا جو ہے پورا ریکٹ ہے. ہر مدرسے میں ہوتا ہے، ہر وقت ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، ہر علاقے میں ہوتا ہے. اصل میں یہ سب باتیں میں کہنا نہیں چاہتا تھا، مگر اب دیکھیں کہ ہمارے اسکالر نے جو ہے میری وہ پرانی یادیں جو ہے تازہ کر ڈالی. انتہائی تلخ یادیں، انتہائی تکلیف دہ یادیں، کیا بتاؤں. مسلمانوں ذرا غور کرو، اپنے علماء کو جو اتنا جو ہے خدا بنائے ہوئے ہو، اس کی ہر بات پر جو ہے. اب دیکھیں، یعنی جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں اس کے قریب میں ایک مدرسے میں ابھی 2 دن پہلے ایک انتہائی سنگین واقعہ ہوا، پکڑا گیا ہو، اور جو ہے پورے محلے والے مل کر جو ہے اس مولوی کو پوری طرح سے اچھی دھلائی کی ہے. اور وہ اس معصوم لڑکے کے ساتھ کیا ہوا کہ اس بیچارے کی، اس معصوم ننھے منھے جو ہے بچے کی، یعنی اس کے ساتھ کیا ہوا میں بتا نہیں سکتا، اس کی سوراخ پھٹ گئی. جی جناب. ہیلو عبد الخالق صاحب جی فرمائیے، جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی بولیے. مجھے تو بہت افسوس ہوا کہ آپ نے جو واقعہ بتایا ہے، جی آپ اپنے کیا کہتے ہیں کہ جو کام آپ کے ساتھ ہوا یا بیتا بتائیے. آپ پورے مجمع میں آپ اقرار کر رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں. خود اگر کوئی آدمی زنا کرتا ہے یا کروا لیتا ہے، اس کو کیا ایسا بتایا جاتا ہے کیا؟ خود کیا کر لیے، کیا کس کے ساتھ منہ کالا کیے، کیا کیے یار، پورا لائیو اسٹریم آ کر کے بتا رہے ہو. کیا منہ کالا کیے؟ آپ کے علماء تو ہمیشہ ہر روز کرتے ہیں، ہر مدرسے میں، ہر نہیں، مسجد میں کرتے ہیں. اس کا کیا جی. ثبوت اور کیا دلیل ہے؟ آپ کے ساتھ جو بیتا یا آپ نے کبھی کسی کو مدرسے میں دیکھا یا رہیں منہ بنا کر کے بول دیا، آپ کو کسی نے کر لیا یا آپ میں کسی سے مدرسے میں کروا رہا لیے، ہوں، کیا ہے 40 سال میں مدرسوں سے میرا تعلق رہا ہے. آپ کیا اگر ثبوت واقعتاً پوچھتے ہیں؟ آپ کے ساتھ ایسا ہوتا یا آپ نے کیا یا کروایا، اگر واقع ایسا ہوتا تو آپ تو پہلے ہی مدرسہ کروایا چھوڑ دیتے. نہیں، 40 بچے سال تک ہوتے کیسے ہیں. مدرسے میں آپ ٹک گئے؟ 40 سال تک میں آپ مدرسے میں اسی کیسے لیے تو ٹک گئے؟ چھوڑا نا میرے بھائی، مدرسہ اسی لیے تو چھوڑا نا میں. تو 40 سال تک آپ میرا تو رہ گئے نا. آپ جب میرے 13 سال کے تھے تبھی آپ کو ارے کسی نے جناب، کیا تھا. مجھے نہیں کیا تھا، میں کرتا ہوا دیکھا ہوں منظر، ایک نہیں کئی بار. جتنے بڑی بڑی داڑیاں پگڑیاں، یہ جو ہے جبے دستار ہوتے ہیں، یہ سب کے سب اس یہ میں مبتلا ہوتے ہیں، سب لیکن کے یہ سب. آپ کو ہی کیوں نظر آ گیا؟ آپ کو کیسے نظر آ تو گیا؟ ظاہر بات ہے، باقی آپ تو مدرسے میں تھوڑے اتنے ہی ہیں، آپ مدارس ہیں، مدرسے میں رہے ہیں کوئی بھی میرے ثبوت نہیں ہے. بھائی. ہم لوگ بھی تو مدرسے میں ارے پڑھے ہیں نا. کہاں ہم پڑھے لوگ بھی تو آپ مدرسے مدرسے میں میں؟ پڑھے. آپ کو کیا پتا مدرسے کا؟ کیا ارے پتا ہم بھی تو مدرسے کا؟ مدرسے میں پڑھے ہیں. ارے ہم بھی جناب، تو آپ کو مدرسے میں کیا پڑھے پتا ہیں. ہے؟ آپ کو کیا پتا ہے؟ جی. ہر آپ کے ساتھ مدرسے کیا کا بیتا؟ طالب علم اس کو پوری آپ کے طرح سے ساتھ جو پتا بیتا ہوتا ہوا ہے کہ واقعہ، کیا وہ پورے عوام کے لیے مدرسوں سچ میں ہو سکتا ہے؟ آپ کے ساتھ بیتا ہوا واقعہ بتائیے. آپ اس کو تو ایسا میرے بیان بھائی، کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ جو لوگ بتائیے. مدرسوں سے واقف ہیں ان کو پوری طرح سے پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. میں بھی مدرسے میں پڑھا ساری ہوا ہوں دنیا میں سر، میں بھی یہ مدرسے جو میں ہے، پڑھا ہوا ہوں، جس حافظ مدرسے میں قرآن جائیں ہوں، گے عالم آپ دین کو ہوں. ایک ہی، میرے بھائی سنیے، جس مدرسے میں جائیں گے یہ سلیبس آپ کو ایک ہی ملے گا. ہر مدرسے میں ہوتا ہے، ہاں ہر تو مدرسے میں ہوتا ہے، کوئی مدرسہ اس سے خالی نہیں ہے. نہیں اس آپ کام کوئی اس فعل کے بغیر مدرسہ مکمل ہوتا ہی نہیں. نہیں. اگر میری بات یہ پہ صرف یقین نہیں یہ آ تو رہا آپ تو کی آپ سوچ ہے اپنے نا. علماء سے، یہ اپنے آپ کی اساتذہ سے سوچ ہے، پوچھیں. یا آپ نے دیکھ لیا ارے یا آپ کو بھائی، کسی نے کر دیا یا آپ نے ایک کروا لیا ہے، نہیں، تو صرف آپ کے اس فعل میں ایک ملوث ہونے نہیں، سے سارا مجمع تو خراب نہیں نہ ہو جائے گا. میں اس کا چشمدید گواہ ہوں، آئی وٹنس ہوں، ایک نہیں کئی بار، کئی ہاں تو مدرسوں میں. آپ نے دیکھا ہوگا، ایسا ہو سکتا ہے ہاں، دیکھا ہوگا. یہ کبھی کہیں کچھ معاملہ آپ ہی دیکھ لیے ہوں گے، ہو نہیں، سکتا ہے. لیکن ہر آپ کے مدرسے دیکھنے میں، کی وجہ سے ہر یا ایک مدرسے جگہ میں، کچھ ہر ہونے کی مدرسے وجہ میں سے کیا کہتے ہیں کہ وہ پورے میرے کمیونٹی میں بھائی، تو نہیں ہر تھوپا مدرسے جائے کی گا. بات کر رہا ہوں، ہر نہیں نہیں مدرسے کی بات کر رہا ہوں. کوئی مدرسہ اس طرح کے عمل سے، اس طرح کے فعل سے خالی نہیں ہے. نہیں، اس فعل کے بغیر مدرسہ مکمل نہیں ہوتا. اس یہ کی کیا فعل دلیل جہاں ہو رہا ہے اسی کو بھائی دیکھیں، ہے؟ جو اس کی مدرسے سے دلیل واقف کیا ہیں ہے؟ ان کو پتا ہے.
नहीं कोई बात मदरसों नहीं, से वाकिफ है। हम भी तो मदरसे से आए पढ़े हुए हैं दिन ना, जो है हम भी तो मदरसे से पढ़े हुए हैं। मेरे आप भाई आईटी आए सेल, दिन आप मालूम नहीं मेरे बीजेपी भाई के आईटी सेल में काम कर रहे हैं या किसके आईटी सेल में काम करके किससे आपको पैसा मिल रहा है मुझे इस्लाम के किसी खिलाफ और के बारे जो में कुछ कहने की बात कर जरूरत रहे नहीं हैं, है। बताइए। यानी मैंने वही पैसे कहा के है जो लिए मैंने आप अपनी अपनी आंखों जमीन से भी कहा बेच है। देंगे। आप मार्केट में आ करके, सच वाला हुजूर, आप मार्केट में आ करके अपनी जमीन को बेच रहे हैं पैसे के लिए। आप अपने करतूत मुझे को जरूरत बता ही रहे हैं नहीं है आपने ना, क्या क्या किया या क्या मुझे क्या किसी करवाया। के पैसे की जरूरत नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह मैं पढ़ना सिर्फ, चाहिए। मेरे भाई आप अगर मदरसों से वाकिफ हैं तो आप खुद भी इसके आईनी शाहिद हैं। नहीं ये नहीं, मैं मैं कोई खुद हाफिज कुरान हूँ मैं और आलिम अनोखी दीन बात हूँ। नहीं कर रहा हूँ। मैं कोई हाफिज अनोखी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं हर उस मदरसे की बात कर रहा हूँ जहां पर ये सब कुछ होता है। हर मदरसे में होता है। अच्छा जी सच वाला बोलिए, जी, क्या वो कहना चाहते हैं? मैं तो ये बस इसलिए हाजिर हुआ था कि ये साहब जो पिछले साहब जो बात कर रहे थे कि वो ये समझ ये रहे थे असल कि में सिर्फ बार बार जो है अपना नाम बदल बदल कर आते हैं। जी अब देखें कि वो, अब मैं इनसे क्या गुफ्तगू करूंगी, क्या क्या करूं। अब देखें, नहीं, अब वो एक घिसी पिटी जो डिस्कशन थी वो उसी को अभी तक जो है उसकी कैसेट इनके पास मोमिनीन के दिमागों में वही कैसेट चल रही है। अरे यार दुनिया बदल गई यार, ये दुनिया जी हाँ, बदल चुकी है। जी हाँ, आज से 2-3 महीने पहले जो कैसेट चली थी जो बिल्कुल पूरी तरह से घिस पिट गई, अब उसको ये फिर दोबारा जो है चला रहे हैं वही कैसेट को। अरे कोई नई बात करो यार, बिल्कुल बिल्कुल नई सही बात कह। करो। दर हकीकत एक बहुत बड़ा इशू ये है सचवाला जी कि ये हजरात जो हैं, जो भी यहाँ पे हाजिर होते हैं, इनके पास कतन कोई मालूमात नहीं होती, इल्म नहीं होता किसी भी चीज़ का, ना फ़लसफ़े का थोड़ा बहुत समझ है, जी ना ही कुरान की, ना ही मज़हब की। बस ये सिर्फ और सिर्फ उन बातों को डिफेंड करते हैं जो इन्होंने बचपन से सुनी हुई होती हैं या ब्रेन वॉश्ड हुए हुए होते हैं। जी हाँ, और यही इनका अलमिया यहाँ है। पे यही जी हो हाँ, रहा होता है। मैं आपको जी सिर्फ हाँ। ये कहना चाह रहा था, जब वो साहब बैठे कह रहे थे आपको कि ऐसा हर जगह नहीं होता, आपने एक जगह देख लिया, तो मैं उनको मिसाल देना चाहता था कि पाकिस्तान तो बहुत दूर है इंडिया से ना, जहाँ आप थे सचवाला उससे तो बहुत दूर है ना, जी हाँ, वहाँ भी ये होता, आए दिन होता है ये जी हाँ। मदरसों में। ये हाल जो है ये आए दिन की कहानी है पाकिस्तान में। खबरों में तो जो आ जाती है सो आ जाती है, लेकिन खबरों के अलावा भी कुछ चीजें आती हैं, ये कुछ चीजें जी पता हाँ, चलती हैं, तो वो चलता रहता है। लेकिन बहुत सी आखिरी, बातें खबरों में भी नहीं आती। वही मैं कह अब रहा हूँ, वो खबरों में सारी बातें नहीं आती हैं। आप जी जानते हैं हाँ, जी पाकिस्तान और हमारे मुल्कों में हर चीज तो रिपोर्ट होती भी नहीं है, लोग छुपा भी जी लेते हाँ, हैं। जी। बल्कि मैं आपको शरीफ एक नहीं, और हमारे वाकया बच्चे सुनाता हूँ। जी एक मस्जिद के इमाम साहब जो है, वो भी मेरे जो है इलाके के करीब की एक मस्जिद है। उसके इमाम साहब को जो है कुछ लोगों ने घेर लिया, पकड़ लिया, और वो जो है यही एक इस तरह का रंगे हाथ में पकड़े गए। जी अब लोगों ने शोर मचाना शुरू किया, तो वो उसी वक्त जो है अपने आप को तौबा कर रहे हैं कि भाई मैं तौबा करता हूँ, ये मुझसे जो है मुझ पर शैतान मुसल्लत हो गया था और मुझे मेरी अकल जो है माऊफ हो गई और मैं ये हरकत कर बैठा। अब वो लोग जो है कह रहे हैं जो भी कहना है, लेकिन अब ये अपने आप को इस तरह से डिफेंड कर रहे हैं कि जो है मैं, भाई गलती हो गई मुझसे, अल्लाह भी तो माफ करते हैं ना, आप लोग मुझे माफ कर दो। जी 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 तो अब वो लोग कुछ जो है कुछ लोग तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गए यार, जो है अब इस बूढ़े को हम क्या कहें, ये है तो जो है मस्जिद का इमाम और जो है इसकी हरकतें ऐसी हैं। तो उसके बाद जो है फिर वो लोग ये कहने लगे लोगों के सामने, ये जो है ये इमाम साहब ये कह रहे हैं, अरे भाई मैं पिछले 10 साल से आपकी और अल्लाह की एक घर की खिदमत करते आया हूँ, एक बार मुझसे गलती हुई आप मुझे माफ नहीं करते। पकड़े एक बार गए, गलती तो कई बार हुई होगी। हाँ, एग्जैक्टली बात ये है। और आप देखें कि जो है फिर इस तरह से लोग जो है फिर से जो है अपनी वो बातें जहन से निकल गई और आप वो इमामत उनकी जारी है, जी हाँ, इमामत कर रहे हैं वो, समझ लो। जी। अच्छा, पाकिस्तान में मैं आपको सिर्फ ये थोड़ी सी इस पे एक बात करना चाहूँगा। पाकिस्तान में मदरसों में बच्चों के पढ़ने की वजूहात जो हैं, उसमें एक सबसे बड़ी वजह ये है कि बच्चों की बहुत ज़्यादा तादाद होती है यहाँ पे, और जी हाँ, खिलाने को पैसे नहीं होते। जी हाँ, गुर्बत जो है वो एक बहुत बड़ी वजह है। तो वो करते ये हैं कि मदरसे वाले कहते हैं कि आप हमारे बच्चे जब पढ़ेंगे रहेंगे भी, जी हाँ। मतलब उनको खाने को मिलेगा, हाँ, रहने रहने को का, मिलेगा, खाने का, पीने का, और जो सब है कुछ सब वही होता सारा है। जो तो है वो जो सब कुछ करते ये हैं। जो तो वो अम्मा अब्बा बेचारे, होते हैं, इनके पास हाँ, दो देहात बड़ी, के आसपास के बच्चे आ जाते हैं, वो मजबूर हैं, उनके माँ बाप भी जो है, अब वो क्या जी, करें, जो है वो गुर्बत। कोई और अच्छा, रास्ता और नहीं एक है और उनके चीज पास। भी है, जी हाँ, एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात। सिर्फ गुर्बत नहीं है सचवाला जी, इसमें मजहब का बहुत बड़ा हाथ है। एक और चीज जो है, जो आप तो ऑफ कोर्स पे बात नहीं करते, लेकिन हिफ्स कराने का कि जो रीजन है, उसमें एक बहुत बड़ी रीजन ये भी है कि लोग खुश होते हैं दिल में बहुत कि हम तो अब जन्नती हो गए, क्योंकि अब ये बच्चा जो है अपनी 7 पुश्तों को लेके जाएगा 7 जन्नत पुश्तों में, को जो है ये बख्शवाएगा। जी हाँ, बख्शवा देगा। और तो उसके ये और भी एक, बच्चे के वालिद के सर पर जो है जवाहरात का जो है ताज होगा। बिल्कुल
بالکل हाँ जी, हाँ یہ ایک जी, بہت بڑی انسینٹو ہے. اچھا, اور اس کو انسان اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے یہ کہہ کے کہ مجھے تو جنت بھی مل جائے گی, اور بچہ جی, اچھا کام کر رہا ہے, غربت بھی ہے میرے پاس جی, تو وہاں پڑھ لے گا. جی, اچھا, ایک تو جی, یہ ہاں, وجہ ہے, سب سے بڑی وجہ جی, پاکستان میں یہی ہے. اچھا, دوسری وجہ پاکستان میں اب جو ہو گئی ہے, پاکستان میں ایک سسٹمیٹک وے میں لوگوں کو مذہبی بنایا گیا ہے. 1978-79 سے شروع ہوا تھا کام یہ, اور آج تک چل رہا ہے. تو یعنی ہماری جو گورنمنٹ ہے, جو ریاست ہے, وہ جی, لوگوں کو مذہبی بناتی ہے جان بوجھ کے. ہمارا سلیبس ایسا ہے کہ وہ بناتے ہیں لوگوں کو مذہبی. تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ میں اپنے خاندان میں جانتا ہوں لوگوں کو جو کہ نارمل سے لوگ ہیں, جو ملا نہیں ہیں, جن کے یہاں کوئی عالم پیدا نہیں ہو رہا, لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو مدرسوں میں ڈالا ہوا ہے صرف اس لیے کہ یہ تو اچھی چیز ہے, اس میں تو اچھی بات ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ایسے لوگ ہیں. تو یہ ایک حیرت انگیز بات تھی. آخر میں ایک بات یہ کہنا تھی آپ سے کہ اسی کے ریفرنس سے مجھے ایک چیز یاد ہے. پہلے میں ایک اور بات کروں گا, پھر وہی قرآن کی بات کرتا ہوں. وہ جو چیز میں کہنا چاہ رہا تھا, ایک اور وجہ یہ ہے ان ملاؤں کو یہ سب کچھ کرنے کی کہ جس شخص نے بہشتی زیور پڑھا ہو یا جس نے فقہ پڑھا ہو, اس کو پتا ہوگا کہ بچوں کے ساتھ کچھ کرنے کی سزا کیا ہے, اور یہ گناہ جی, ہے کہ ہاں, نہیں ہے. گناہ نہیں ہے جی, بلکہ ہاں, یہ ہاں, گناہ نہیں ہے بھائی, اسی لیے تو وضو کرتے ڈوبتا ہیں نا. نہیں, وضو نہیں کیونکہ ڈوبتا, غسل میرے واجب نہیں استاد ہوتا, تو گناہ کہاں محترم سے جو ہو گیا؟ ہے, جب میں نے ان سے یعنی حیرت میں جب یہ سوال کیا کہ مولانا اخر یہ تو وہ اتنی آسانی سے اتنا ایزی لے کر وہ یہ جواب دینے لگے, تو اس میں اتنا غلط کیا ہے بھائی, تم اتنا جی حیرانی سے پوچھ رہے ہو. تو ایک بالکل. تو انہوں نے جو ہے اس کا جواب وہ بتایا کہ اگر اس کی جگہ کوئی لڑکی ہوتی تو اس کے ساتھ مسائل ہیں بھائی, وہ اس کو حمل ٹھہر جاتا, اس کے جی ہاں, بعد پھر جو ہے حمل ضائع کرنا پڑتا, ایبورشن کرنا پڑتا, یہ قتل ہے, اور پھر جو ہے پھر اس لڑکی کے ساتھ شادی کون کرے گا. جی تو اس سے تو یہ سارا جو ہے معاملہ بالکل صحیح ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ دیکھیں ان کی ذہنیت یہ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا, ایک تو یہ پرابلم ہے کہ فقہ میں موجود ہے, اس میں کوئی سزا ہی نہیں ہے, کوئی گناہ ہی نہیں ہے, غسل واجب نہیں ہوتا. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ, مجھے آپ سے آخری بات کہوں گا کیونکہ ایکس مسلم سمیر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں, میں ان کو سننا بھی چاہوں گا. اور آخری بات یہ کہ جو قرآن میں جو آیات میں ذکر غلمان کا ہوا ہے کہ خوبصورت کمور لڑکے جام لیے پھر رہے ہوں گے جنت میں, اس آیت کے بارے میں مجھے تھوڑا سا تفصیل سے اب کچھ عوام کو, کچھ ہمارے سننے والوں کو بتانا چاہیں گے کہ اس میں غلمان کا ذکر ہے, وہ کیا غلمان ہے, وہ ان کا کیا مقصد ہے, یا کیا چیز ہے, وہ لوگوں کو کچھ اس سے اگر آپ ہمیں آگاہی دلائیں. نہیں, دیکھیے قرآن میں یہ غلمان کا ذکر ایک سے زیادہ جگہوں پر آیا ہے, اور اب ظاہر بات ہے, خیر وہ جو مفسرین ہیں یا مترجمین جو بھی اپنی اپنی باتیں کہتے ہیں, وہ بھی یہی کہتے ہیں جو ہے ظاہر بات ہے, ہم جو سمجھ سکتے ہیں. جی مگر اب قرآن کے متن پر میں جو غور کرتا ہوں تو وہ یعنی یہ بات ضرور لگتی ہے کہ کوئی اس طرح کا تصور ہے جو جنت سے جڑا ہوا ہے, جس میں یہ جو غلمان چھوٹے چھوٹے لڑکے, چھوٹے چھوٹے بچے, یا پھر جو بھی کہہ لیں آپ, جو ہے ایک نو عمر جو ہے جو لڑکے ہیں, جی وہ یعنی جامع جو ہے وہ جام پیش کرتے اور اس طرح سے جو ہے آگے پیچھے جو ہے دوڑتے نظر آئیں گے. جی ہاں, تو اب یہ یقیناً جو ہے یہ بات اتنی گھناؤنی ہے کہ اگر واقعی یہ اس تصور کو پیش نظر رکھ کر اگر جو ہے قرآن کے لکھنے والے نے اگر یہ بات یا اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں, تو یہ واقعی یہ بہت ہی گھناؤنی بات ہے, واقعی بہت گھناؤنی بات ہے. اچھا سچوالہ صاحب, اگر ایون اس تصور کے پیش نظر نہ بھی ہو, صرف وہ ملازم ہو, جیسے کچھ مسلمان کہتے ہیں, جب میں نے یہ اعتراض اٹھایا اپنے جاننے والوں میں, تو ان کا کہنا یہ تھا تو ملازم کی طرح سے ہیں, وہ تم نے غلط سمجھ لیا ہے. تو مجھے اس پہ بھی ہنسی آتی ہے کہ کتنے چھوٹے ذہن کے آپ ہیں کہ میں اپنے بچے سے کبھی یہ نہیں کہوں گا بیٹا شراب نہیں, میرے کو یہاں پر ضرورت میں کہوں کہ ہاں بھائی غلط ہم ہی سمجھتے ہیں, یہ سارا سچ صحیح تو یہ لوگ سمجھتے ہیں نا, میں ہم غلط سمجھتے ہیں. جی ہاں, بچوں کو ملازم رکھنے کا قائل نہیں ہوں. بچوں کو آپ نے ملازم رکھ لیا, پھر آن ٹاپ آف دیٹ آپ ان سے شراب اور جام لیتے پھر رہے ہیں, ان سے کام کروا رہے ہیں, کوئی طریقہ ہے؟ اگر چلو وہ کام نہیں بھی ہو رہا تو یہ کام بھی صحیح نہیں ہے.